تو حضرات محترم یہی بات ہے کہ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو فرمایا تھا کہ آپ کی امت نے یہ بھی کوئی نہیں پڑھتی، ان کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں گے۔ تو آج ہم 5 نمازوں کو پڑھنے سے بھی قاصر ہیں، 5 نمازوں کو بھی ہم باقاعدگی کے ساتھ ادا نہیں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بعد ایسے نالائق خلف جو ہے وہ پیدا ہوں گے، ان کے بعد میں آنے والے ایسے ہوں گے اضاعوا الصلاة، جو نمازوں کو ضائع کریں گے، نماز کو ضائع کریں گے، نماز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیں گے، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ شہوات کی پیروی کریں گے، وہ شہوات کے پیچھے جو ہے وہ بھاگیں گے، برے کاموں کی طرف جو ہے وہ بھاگیں گے، لیکن نمازوں کو ضائع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غیا وادی جو ہے اس کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہ جہنم کے اندر ایک مقام ہے، جہنم کے اندر ایک جگہ ہے جس میں بے نمازیوں کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو حضرات محترم، جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا، آج ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی، آج ہم نے اس تحفے کی بے قدری کی ہے، اور اس بے قدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ وہ آزمائشیں بھی ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قدرت دکھا کر یہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار کر کے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ اے غافل انسان، ابھی وقت ہے، سنبھل جا، میری طرف آ جا، وگرنہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو اس لیے حضرات محترم، نماز کو دین اسلام میں بہت ہی اہم اہمیت حاصل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو کیا تو نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا؟ کیا تو نے نماز کو ادا کیا یا کہ نماز کو ادا نہ کیا؟ تو اس دن اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوتا ہوگا تو وہ شرمندہ ہوگا،